वज़ीर-ए-आज़म की रमज़ान المبارک کے لیے مؤثر اور سودمند پیکج مرتب کرنے کی ہدایات۔ گزشتہ رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی توثیق پر جائزہ اجلاس۔ مستند آڈٹ ادارے کی جانب سے مثبت رپورٹنگ پر متعلقہ اداروں کی ستائش۔ شہباز شریف نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے مالی باضابطگیاں، بدنظمی اور استحصال ختم کر کے شفاف نظام بنایا۔ تمام ادارے پچھلے سال سے بھی زیادہ مؤثر سفارشات دیں۔ غریبوں اور سفید پوشوں کی مالی معاونت اور سماجی آسودگی اولین ترجیح ہے۔ وزیر-اعظم کی زیر صدارت دور دراز علاقوں میں سولرائزیشن سے متعلق بھی اجلاس ہوا۔ زیادہ خسارے والے فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ جیمر سیکٹر میں اصلاحات اور عالمی تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی کے لیے پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سندھ کے 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ سہیل آفریدی کو سندھی ٹوپی اور اچرک پہنائی۔ ریلی کی شکل میں سہیل آفریدی انصاف ہاؤس پہنچے۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی کی سیاسی سرگرمیاں سکیجول، سیاسی رہنماؤں، وکلاء اور تاجر تنظیموں سے ملاقاتیں کریں گے۔ سندھ حکومت کا تحریک انصاف کو چنا گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے سہیل آفریدی جہاں بھی جانا چاہیں پوری آزادی ہے، جو بھی پروگرام کرنا ہے کریں، اتنا خیال رکھیں کہ عوام کو تکلیف نہ ہو، قانون ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے دائرے میں کسی بھی سرگرمی کی اجازت ہے، نظریاتی اختلافات کے مطابق ان سے جمہوری طریقے سے ڈیل کریں گے، چاہے تو ہم پر بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر تنقید کر لیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت کی پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا، قانون کی خلاف ورزی ہو تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے باغ جناح میں جلسے کی اجازت مانگی، وہ دے دی۔ حکومت مذاکرات کے لیے آمادہ ہے۔ مذاکرات میں رکاوٹ پی ٹی آئی کے اندرونی گروپ ہیں۔ ایک گروپ حکومت اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے پی ٹی آئی کا نصف حصہ مذاکرات کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ جماعت مذاکرات میں غیر سنجیدہ رویہ رکھتی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات غیر مشروط ہونے چاہیے۔ حکومت پی ٹی آئی کی تقسیم در تقسیم سیاست روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تقرر اسپیکر قومی اسمبلی سے متعلق ہے۔ پی ٹی آئی کا کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ پی ٹی آئی والوں پر کبھی دہشت گرد حملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ خود ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے، اسے نیست و نابود کریں گے۔ قوم جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انتشار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ جس طرح فضائیہ نے دشمن کے جہاز گرائے اس پر تو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ دنیا بھر کے ممالک پر امریکی فوجی حملے یا جارحیت کا حکم دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات کی حد کا فیصلہ کرنے والا میں خود ہی ہوں۔ جو واحد چیز مجھے روک سکتی ہے وہ میری اپنی اخلاقیات اور میرا اپنا دماغ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو بھی وارننگ جاری، کہا ایران میں مظاہروں کے دوران مزید کوئی ہلاکت ہوئی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ امریکی صدر اگر قابل ہیں تو اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں، کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کا عوام سے خطاب، ایرانیوں سے اتحاد برقرار رکھنے کی تاکید، کہا کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں۔ کل رات تہران اور دیگر مقامات پر لوگوں کے ایک گروہ نے اپنے ہی ملک کی عمارت کو تباہ کیا۔ اور شاہینوں کے پاس سیریز جیتنے کا سنہری موقع، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹی20 آج کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پہلے میچ میں پاکستان نے 6 وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی۔